بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشفا، تم راتوں کو جاگتی ہو؟ علینا کی آواز میں ڈر چھپا ہوا تھا۔ کاشفا نے بیڈ کے کونے میں بیٹھے بیٹھے دھیرے سے آنکھیں اٹھائیں۔ نیند اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ علینا نے کمرے کی لائٹ آن کی، پردے ہلے، ایک سایہ سا دیوار پر جھلملایا۔ پتہ ہے، کل تمہارے بیگ نے خود سے حرکت کی، میں نے دیکھا۔ کاشفا کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ پھر بھی تم یہاں ہو، ہمت ہے تم میں۔ علینا چپ ہو گئی، کچھ کہنے کی ہمت نہ رہی۔ کاشفا نے بیگ کھولا، اندر سے کتابوں کے ساتھ کچھ اور تھا، ایک چھوٹا سا تعویذ جو کبھی کمرے میں نہیں تھا۔ صبح وارڈن نے بلا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ لڑکیاں کہتی ہیں تمہارے آنے کے بعد ہاسٹل میں عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، خواب، سائے، چیخیں۔ کاشفا خاموش رہی، نظریں نیچے۔ صاف بتاؤ کاشفا، ورنہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ کاشفا نے بس اتنا کہا، کچھ چیزیں دیکھنے سے زیادہ محسوس کی جاتی ہیں۔ وارڈن نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیں تم جیسے مسئلہ پیدا کرنے والے نہیں چاہیے۔ کاشفا کمرے میں واپس آئی، علینا اسے دیکھ کر چونکی۔ کیا کہا وارڈن نے؟ بس پیکنگ شروع کر دی ہے۔ کہاں جاؤ گی؟ کاشفا نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، جہاں سائے میرے ساتھ نہ چلیں۔ اس رات کمرے میں کچھ ہل رہا تھا، کھڑکی بند تھی، دروازہ بند تھا، پھر بھی ہوا چل رہی تھی۔ کاشفا کا جسم تھر تھر آ گیا، بستر سے اٹھ کر دیوار کی طرف دیکھا جہاں ایک پرانا آئینہ تھا۔ آئینے میں وہی چہرہ، نہایت دھندلا مگر پہچانا جا سکتا تھا، وہی آنکھیں سرخ۔ کاشفا نے آنکھیں بند کی مگر تصویر ختم نہ ہوئی۔ علینا کے خراٹے ایک پل کو رکے جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ کاشفا نے دل میں ایک آیت پڑھی، سانس بحال ہوئی، مگر اس پل کا خوف، کاشفا کو یقین ہو گیا کہ وہ صرف ایک انسان نہیں رہی۔ پھر اگلی صبح اس کا سامان کمرے سے باہر نکالا جا چکا تھا۔ وارڈن کی سخت آواز نے اعلان کیا، تم اس ہاسٹل کے لیے مناسب نہیں ہو، جا سکتی ہو۔ علینا بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ ظلم ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ کاشفا نے بیگ کندھے پر رکھا اور کہا، مت بولو میرے لیے، ورنہ تمہیں بھی میرے جیسا سمجھا جائے گا۔ اور وہ چل پڑی، شہر میں تنہا، ایک بیگ کے ساتھ اور ایک سائے کے ساتھ جو اب ہر جگہ اس کا ساتھ دیتا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے اسے عجیب نظروں کا سامنا تھا۔ کچھ لوگ اسے گھور رہے تھے جیسے اسے جانتے ہوں۔ ایک بوڑھی عورت نے قریب آ کر سرگوشی کی، بیٹا، رات کو مت نکلنا، تمہارے پیچھے کوئی ہے۔ کاشفا ٹھٹک گئی۔ آپ نے کیا کہا؟ عورت نے مڑ کر دیکھا اور تیزی سے چلتی بنی۔ اس نے ایک چائے کے کھوکے پر بیٹھ کر سوچا، کیا سب جانتے ہیں یا میں صرف خود سے بھاگ رہی ہوں؟ پھر اسے اخبار کا اشتہار یاد آیا، رہائش درکار ہے، خاموش علاقے میں ایک الگ کمرہ دستیاب ہے۔ اس نے سوچا یہی بہتر ہے، شور سے دور، نظروں سے دور۔ شام میں جب وہ وہاں پہنچی تو منظر سنسان تھا۔ 3 گھر تھے، تینوں ایک جیسے، باہر کوئی نام نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ ایک دروازے پر دستک دی، کوئی نہ نکلا۔ دوسرے پر دستک دی، دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک آواز آئی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کاشفا نے دروازے کی اونٹ سے جھانکا۔ ایک دبلا پتلا لمبا سا آدمی کھڑا تھا، آنکھوں میں گہری نیند یا شاید کوئی اور ہی نشہ تھا۔ رہائش چاہیے کچھ دن کے لیے، اس نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں خاموشی ہے، تمہیں پسند آئے گی۔ کاشفا اندر چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا اور خاموشی نے ایک بار پھر اس کا استقبال کیا۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ، ایک الماری اور ایک آئینہ تھا، وہی آئینہ۔ کاشفا کی سانس رک گئی۔ کیا تمہیں آئینے پسند ہیں؟ وہ شخص بولا۔ کاشفا نے جواب دیا، نہیں، لیکن وہ سچ دکھاتے ہیں اور ہر سچ انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ کاشفا نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا، وہ کچھ الگ سا تھا، نہ مکمل انسان، نہ مکمل غیر۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ہنس کر کہا، تم جو چاہو رکھ لو، ناموں سے کیا ہوتا ہے۔ کاشفا نے کمرے کی کھڑکی کھولی، باہر اندھیرا تھا، اندر روشنی کم ہونے لگی تھی۔ کاشفا نے بیگ سے اپنا تعویذ نکالا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے کمرہ سانس لے رہا ہے، کبھی دیواریں سکڑتی تھیں، کبھی چھت نیچے آتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو آوازیں آتی، ہنسی، سرگوشیاں۔ یہی تمہارا گھر ہے، وہ آواز گونجی۔ کاشفا نے آیت الکرسی پڑھی، آوازیں رک گئی، کمرہ پرسکون ہو گیا۔ مگر دل، وہ جانتی تھی کہ سکون محض دکھاوا ہے، اندر کچھ ہے جو جاگا ہوا ہے اور اب وہ کبھی سونے نہیں دے گا۔ کاشفا کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب دادی نے صحن میں بیٹھے بیٹھے اچانک رونا شروع کر دیا تھا، چہرہ زرد، آنکھوں میں دہشت۔ سب نے سمجھا پھر وہی پرانا مسئلہ، سایہ۔ امی نے کہا، فوراً ذیشان کو بلاؤ۔ ابو نے فون کیا اور چند لمحوں بعد ذیشان بھائی پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بھاری سی تھیلی ہوتی جس میں اگربتیاں، سرخ دھاگے اور ایک پرانی سی کتاب ہوتی۔
وہ دادی کے کمرے میں جاتے اور دروازہ بند کر لیتے، پھر اندر سے کچھ عجیب آوازیں آتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ دادی سو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بچپن میں کاشفہ بھی انہی کہانیوں پر یقین رکھتی تھی، مگر پھر ایک دن اس نے غلط وقت پر غلط دروازہ کھول دیا۔ ذیشان بھائی دادی کے کمرے میں نہیں تھے، وہ صحن میں تنہا بیٹھے کچھ جلا رہے تھے۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہوا ایک دم تھم گئی۔ کاشفہ نے درخت کی شاخوں کو جامد دیکھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اچانک زمین میں ایک ہلکا سا کمپن ہوا اور تبھی ذیشان بھائی کی نظریں اس پر پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز میں وہی سختی تھی جو کوئی راز چھپاتے وقت آتی ہے۔ میں دادی کی دوا لینے آئی تھی۔ ذیشان خاموش رہے، پھر بولے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں، جو تم نے نہیں دیکھا وہی بہتر ہے۔ کاشفہ پیچھے ہٹ گئی مگر دل میں شوق جاگ چکا تھا۔ کچھ تھا جو اس نے جان لیا تھا، کچھ ایسا جو سب چھپا رہے تھے۔ اگلے کئی دن وہ تنہا رہی۔ دادی اب پرسکون تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، مگر کاشفہ کے اندر کچھ ہل رہا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور پہلا جملہ لکھا، میرا دل کسی کے نام ہے مگر یہ دنیا میری بات نہیں سمجھے گی۔ ارسلان اس کے خوابوں کا شہزادہ جسے وہ سالوں سے جانتی تھی۔ وہ ہمیشہ خاموش مگر اس کی نظریں بولتی تھیں۔ جب وہ کہتا، کاش ہم الگ زمانے میں ملے ہوتے، تو کاشفہ سوچتی، کیا وقت کو توڑا جا سکتا ہے؟ کیا مقدر کو موڑا جا سکتا ہے؟ وہ ارسلان سے بات کرنے لگی، دل کی ہر بات اس سے کہہ دیتی جو شاید وہ سن بھی نہ پاتا۔ وہ صرف ایک سٹور میں کام کرتا تھا، معمولی تنخواہ، سادہ لباس، مگر کاشفہ کی نظروں میں وہ سب سے قیمتی تھا۔ امی ابو کو یہ پسند نہیں تھا۔ یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں، وہ کہتے۔ کاشفہ خاموش ہو جاتی مگر دل کی ضد زبان سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس روز ارسلان نے کہا، کاش میں تمہیں سب کچھ دے سکتا، گھر، سکون، تحفظ، مگر میری جیب میں خواب کے سوا کچھ نہیں۔ کاشفہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر ہم خواب میں ہی گھر بنا لیتے ہیں۔ ارسلان نے نظریں چرائیں۔ خواب میں بنے گھر حقیقت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ کاشفہ نے وہ رات اپنی کھڑکی کے سامنے گزاری۔ باہر اندھیرا تھا مگر اس کا ذہن روشن تھا۔ اس نے وہی تعویذ نکالا جو اسے دادی کے صندوق سے ملا تھا، ایک پرانا سیاہ دھاگے میں بندھا ہوا ٹکڑا۔ وہ جانتی تھی یہ صرف دھاگا نہیں، یہ دروازہ ہے ایک دنیا کا جو نظر نہیں آتی۔ صبح ہوتے ہی وہ ذیشان بھائی کے پاس گئی۔ مجھے بھی سیکھنا ہے جو آپ کرتے ہیں، میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ذیشان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ فضول باتیں مت کرو، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں۔ اگر نہ ہوتی تو دادی کے پاس میں کیوں جاتی؟ ذیشان نے گہری سانس لی۔ تمہیں نہیں معلوم تم کیا مانگ رہی ہو، جو راستہ تم چن رہی ہو وہ واپسی کا نہیں۔ پھر بھی مجھے جانا ہے۔ ذیشان نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے لیکن یہ شرط ہے کہ تمہارے والدین سے اجازت لوگی تم۔ کاشفہ نے سر ہلا دیا مگر دل میں فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ گھر آ کر اس نے امی کو بتایا۔ امی حیران ہوئیں۔ بیٹا یہ سب تم کیوں سیکھنا چاہتی ہو؟ کاشفہ نے کہا، میں چاہتی ہوں دادی کی طرح کسی پر کچھ نہ ہو، میں چاہتی ہوں خود کو محفوظ کرنا۔ امی نے اسے غور سے دیکھا، پھر بولی، اگر تم یہ سیکھ کر کسی کی مدد کرنا چاہتی ہو تو جاؤ۔ ابو نے بس اتنا کہا، اگر کچھ غلط ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رات کو کاشفہ نے تعویذ تکیے کے نیچے رکھا۔ نیند آئی مگر خواب میں ارسلان نہیں تھا۔ ایک خالی کمرہ تھا جس میں ایک دروازہ تھا اور دروازے کے پار کچھ تھا، کالے دھوئیں میں لپٹا، خاموش اور انتظار میں۔ کاشفہ نے دروازہ کھولا اور آنکھ کھل گئی۔ ارسلان اکثر شام میں اس کے ساتھ چلتا، گلیوں میں خاموشی کے ساتھ، اور سناٹوں میں باتیں کرتے وہ دو وجود جیسے وقت سے باہر ہو جاتے۔ کاشفہ کو اس کی سادگی پسند تھی۔ وہ کسی شہزادے کی طرح چمکدار نہیں تھا مگر اس کی آواز میں سچائی تھی۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، کاش میرے حالات کچھ اور ہوتے، کاش تم مجھے اپنے برابر سمجھ سکتی۔ کاشفہ نے فوراً جواب دیا، محبت میں برابری خوابوں سے نہیں دل سے ہوتی ہے، اور تمہارا دل وہ سب سے خوبصورت ہے، مگر دل کی خوبصورتی کبھی گھر نہیں بناتی۔ جب رات گزر جائے اور صبح بھوک دروازہ کھٹکھٹائے تو خواب جھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ امی اور ابو نے تو صاف کہہ دیا، اس لڑکے کے ساتھ شادی ممکن نہیں، جب تک یہ اپنا گھر نہ بنائے بات نہ کرو۔ یہ سن کر کاشفہ نے ارسلان سے آخری بار ملنے کا سوچا۔ پارک میں دونوں ایک بینچ پر بیٹھے۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں بہتر حقدار مل جائے گا، میں تو خود اپنی زندگی کو سہارا نہیں دے سکتا۔ کاشفہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر میں اپنی قسمت بدل لوں، اگر میں تمہارے لیے وہ گھر بنا سکوں۔ ارسلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کاشفہ نے مسکرا کر کہا، بس اتنا کہ میں کچھ سیکھ رہی ہوں، ایسا علم جو قسمت بھی لکھ سکتا ہے۔ وہ ہنس دیا جیسے اسے کوئی مذاق سنایا ہو۔ کاش
یہ سب اتنا آسان ہوتا۔ کاشفا نے دل میں تہیہ کر لیا، اگر دنیا راستہ نہ دے تو وہ خود اپنی دنیا بنا لے گی۔ اسی رات اس نے ذیشان بھائی کو پیغام بھیجا۔ جواب آیا، کل رات آنا، تنہا۔ اگلی شام کاشفا اندھیروں کے درمیان اس پرانی حویلی پہنچی جہاں ذیشان ٹھہرتے تھے۔ اندر داخل ہوئی تو تیز خوشبو اور دھوئیں کا امتزاج اس کے حواس پر چھا گیا۔ کمرہ سیاہ تھا، صرف چند موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ذیشان زمین پر بیٹھے، سامنے ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، لیکن یاد رکھو جو آج شروع کرو گی وہ کل تک تمہیں بدل دے گا۔ کاشفا دائرے میں بیٹھ گئی۔ یہ دائرہ حفاظت کا ہے، اس کے باہر مت جانا جب تک میں نہ کہوں۔ ذیشان نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ آواز گونجی جیسے کسی اور وقت سے آ رہی ہو۔ پھر کمرے کی ہوا بدلی، دیواریں تھر تھر آئیں اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کاشفا نے اپنا سانس روک لیا۔ ایک لمحے کو لگا کوئی اس کے کاندھے کے قریب ہے۔ یہ صرف آغاز ہے، ذیشان نے کہا، اب تمہیں 40 دن کی تیاری کرنا ہوگی۔ ذیشان نے اسے ایک پرانی کتاب دی، جلے ہوئے کاغذوں سے بھری ہوئی۔ ہر رات ان صفحات میں سے مخصوص عمل پڑھو اور ہر جمعرات کو قبرستان جانا ہے۔ کاشفا نے سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک لہر دوڑ گئی۔ قبرستان؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت کی قیمت قبروں کے سناٹے ہو سکتے ہیں۔ اگلی رات وہ پہلی بار قبرستان گئی۔ چاندنی رات تھی، مگر اس روشنی میں عجیب دھند چھپی ہوئی تھی۔ وہ دائرے میں بیٹھ گئی جیسے سکھایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تعویذ تھا اور آنکھیں بند۔ اس نے پڑھائی شروع کی۔ دل دھڑکتا رہا۔ پھر زمین میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ کوئی سانس لے رہا تھا، بہت قریب۔ آنکھیں کھولیں تو کچھ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ تھا۔ پہلی رات گزر گئی، مگر سکون غائب تھا۔ گھر آ کر وہ سونے لگی، مگر نیند نہیں آئی۔ ارسلان کی تصویر ذہن میں آئی۔ اس نے خود سے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے اور تمہارے بغیر یہ سب بے معنی ہے۔ صبح وہ بیمار سی تھی، مگر دل میں عجیب توانائی۔ ذیشان نے کہا، پہلا دروازہ کھل گیا ہے، اب تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگلی چند راتیں خاموشی سے گزریں، مگر 5ویں رات کچھ بدل گیا۔ پڑھائی کے دوران اچانک مٹی میں سے ایک سایہ اٹھا۔ کاشفا کی زبان بند ہو گئی، نہ بول سکی نہ بھاگ سکی۔ وہ وجود اس کے سامنے آیا، آنکھیں سرخ مگر چہرہ دھند میں لپٹا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہی، پھر جیسے سانس واپس آیا۔ تم نے بلایا؟ آواز گونجی، مگر الفاظ اس کے دل میں گونجے، کانوں میں نہیں۔ کاشفا نے ہمت جمع کی۔ میں تمہیں قابو میں لانا چاہتی ہوں۔ وہ ہنسا جیسے صدیوں کی تھکن ہو۔ تم نے دروازہ کھولا ہے، اب تم ہی بند کرو گی۔ رات کی خنکی نے ہڈیوں میں سرد سی سنسناہٹ بھر دی تھی۔ کاشفا نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور مٹی پر دائرہ بنایا جیسے ذیشان نے سکھایا تھا۔ قبرستان کی زمین سانس لے رہی تھی۔ ہر جھاڑی کے پیچھے، ہر کچی قبر کے نیچے کچھ نہ کچھ ہل رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں تنہا بیٹھی تھی، صرف چاندنی اس کی ہمراز تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر خوف سے زیادہ جنون غالب تھا۔ وہ مسلسل ورد دہرا رہی تھی، آنکھیں بند، سانس دھیمی، اور جسم بے حس ہوتا جا رہا تھا۔ پہلی رات جیسے تماشائی تھی، کچھ نہ ہوا، صرف ہوا نے قدموں کی آہٹ دی، کچھ سرگوشیاں ہوئیں، مگر کوئی سایہ ظاہر نہ ہوا۔ دوسری رات وہ کچھ مختلف تھی۔ جب اس نے پڑھائی مکمل کی تو ایک سایہ دائرے سے باہر ٹہلتا رہا۔ اس نے ہنسی سنی تھی، اور وہ ہنسی انسان کی نہیں تھی۔ وہ سرگوشیاں جو رات کی خاموشی کو چیرتی تھیں اب قریب آ چکی تھیں۔ تیسری رات جب اس نے ورد شروع کیا، فضا بدلی، جیسے زمین کے نیچے کچھ بیدار ہو رہا ہو۔ سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کے سامنے مٹی میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ دھند نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی مٹی کی بو تھی، کچی قبروں کی، پرانے کفن کی۔ پھر وہ آیا۔ وہ سایہ نہیں تھا، وہ مکمل وجود تھا، قد 6 فٹ سے اوپر، جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آنکھوں میں خون سا تھا۔ اس نے دائرے کے کنارے پر قدم رکھا، مگر اندر نہ آیا۔ کیا تم نے بلایا؟ آواز ہوا میں نہیں، کاشفا کے ذہن میں گونجی۔ کاشفا نے بمشکل زبان کھولی۔ ہاں، میں نے بلایا۔ نام لو۔ زہیر۔ جیسے ہی کاشفا نے نام لیا، دائرہ جلنے لگا اور زہیر دھند کی صورت میں اندر آ گیا۔ کاشفا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حرکت نہیں کر سکی۔ زہیر اس کے قریب آیا، صرف 2 قدم دور۔ اب میں تمہارا ہوں، لیکن قیمت تم جانتی ہو؟ کاشفا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جو بھی ہو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اگلے صبح وہ واپس آئی، مگر اب وہ وہی کاشفا نہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ وہ خاموش تھی، مگر اندر طوفان چھپا تھا۔ امی نے حیرت سے کہا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ چہرہ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ کاشفا نے مسکرا کر جواب دیا، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ زہیر پہلے سے موجود تھا، کھڑکی کے پاس کھڑا۔ اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن یاد رکھنا، ہر حکم کے پیچھے ایک خراج ہوتا ہے۔
کاشفا نے کہا، مجھے طاقت چاہیے، اختیار چاہیے، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ ذیشان نے جب اسے دیکھا تو وہ چونک گیا۔ اس نے تمہارا ساتھ قبول کر لیا؟ ہاں، وہ میرے ساتھ ہے۔ ذیشان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، تو اب تیار ہو جاؤ، جو تم نے شروع کیا ہے اس کا انجام تمہیں خود لکھنا ہے۔ اب کاشفا تنہا نہیں تھی، وہ جہاں جاتی زہیر اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ کبھی دکھتا، کبھی صرف محسوس ہوتا۔ اس کی موجودگی کمرے میں سرد ہوا کی صورت یا اچانک بند ہوتی روشنی سے ظاہر ہوتی۔ پہلے دن اس نے صرف خاموشی اختیار کی، دوسرا دن آیا تو چیزیں ہلنے لگیں، بیڈ خود بخود ہلا، کتابیں گرنے لگیں۔ تیسرے دن وہ بولا، مجھے تمہارے حکم کی ضرورت نہیں، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ کاشفا نے سخت لہجے میں کہا، تم میرے تابع ہو، تمہیں میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا۔ زہیر ہنسا، اختیار صرف نام کا ہوتا ہے، حقیقت میں ہمیشہ جنون جیتتا ہے۔ اس رات کاشفا کی نیند میں آگ کے شعلے آئے۔ وہ خواب میں جلتی قبریں دیکھتی رہی، ان کے اندر ہاتھ باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے۔ زہیر ایک قبر پر بیٹھا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ سب تمہاری خواہش کا انجام ہے۔ اگلی صبح کمرے کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، شیشے فرش پر بکھرے تھے اور الماری کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ امی نے شور مچا دیا، یہ سب کیا ہے؟ کوئی چیز اندر آئی ہے کیا؟ کاشفا نے آنکھیں چرائیں، شاید بلی آئی ہو، مگر وہ جانتی تھی بلی نہیں زہیر تھا۔ اس دن کاشفا نے پہلا حکم دیا، مجھے ارسلان کے خواب میں جانا ہے، اسے میرا پیغام دو۔ زہیر نے کہا، جیسا حکم۔ رات کو ارسلان نے خواب دیکھا، کاشفا ایک سنسان مکان میں کھڑی تھی، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہیں بھولنا میرے اختیار میں نہیں۔ اگلی صبح ارسلان کا فون آیا، کاشفا تم ٹھیک ہو؟ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، تم عجیب لگ رہی تھی۔ کاشفا خاموش رہی۔ تم نے کچھ کیا ہے؟ کاشفا نے دھیرے سے کہا، میں بس یاد دلا رہی تھی کہ میں اب بھی ہوں۔ زہیر ہنس رہا تھا، کمرے کے کونے میں بیٹھا۔ یہ تو صرف آغاز ہے کاشفا، طاقت کا پہلا ذائقہ ہمیشہ میٹھا لگتا ہے۔ کمرے کی ہر چیز الٹی پڑی تھی، کتابوں کے صفحات پھٹے ہوئے، الماری کے دروازے جھولتے ہوئے اور فرش پر بکھرا سرخ مایا۔ وہ خون نہیں تھا مگر خون جیسا تھا۔ ایک ہی لمحے میں کمرہ عبادت گاہ سے مقتل میں بدل چکا تھا۔ کاشفا ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور جیسے اس کی آنکھوں میں پوری دنیا کا طوفان جمع ہو گیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کی چیخ سرد دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ زہیر کمرے کے کونے میں کرسی پر الٹا بیٹھا دھواں سا وجود لیے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں اختیار چاہیے تھا، اب اختیار کا بوجھ بھی تو اٹھاؤ۔ کاشفا نے اپنی ہتھیلیوں سے فرش پر پڑا وہ سرخ دھبا چھونا چاہا مگر انگلیاں پیچھے ہٹ گئیں۔ یہ محض نقصان نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی۔ زہیر اس کے قابو میں نہیں رہا تھا، یا شاید کبھی تھا ہی نہیں۔ ذیشان، مجھے ذیشان بھائی سے بات کرنی ہے۔ اس نے فوراً فون نکالا، نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک لرزہ دوڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ذیشان کے ایک پرانے جان پہچان والے سے خبر ملی۔ وہ پچھلے ہفتے ایک دم دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ تدفین بھی مختصر تھی، کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کی گئی۔ کاشفا کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ ذیشان، وہ واحد شخص جس نے اسے اس علم کے دروازے پر کھڑا کیا تھا، اب خود اس کے پار جا چکا تھا۔ اب وہ مکمل تنہا تھی۔ گھر میں بھی بے چینی چھا گئی تھی۔ امی کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ تمہارے کمرے سے ہر وقت عجیب آوازیں آتی ہیں، کیا چل رہا ہے وہاں؟ ابو چپ رہنے لگے تھے، بھائی بہن سب نظریں چرا کر گزرنے لگے تھے، اور کمرہ وہ اب ایک قید خانہ تھا۔ ہر رات زہیر کوئی نئی شرارت کرتا، کبھی لائٹ بند، کبھی کھڑکیاں خود سے کھلنا، کبھی کوئی گانا بجنا جسے کسی نے پلے نہیں کیا، کبھی وہ آوازیں جو صرف کاشفا سنتی تھی۔ تمہیں تو سکون چاہیے تھا نا، وہی تو دینے آیا ہوں اپنے طریقے سے، زہیر نے ایک رات کہا۔ یہ سکون نہیں، یہ اذیت ہے، کاشفا نے غصے سے کہا۔ محبت اور اذیت میں فاصلہ کم ہوتا ہے۔ تم نے اختیار مانگا تھا، محبت نہیں۔ کاشفا اب سمجھنے لگی تھی، وہ علم نہیں، وہ بیماری سیکھ چکی ہے۔ زہیر کی موجودگی اس کے ذہن کو کھا رہی تھی۔ اس نے ارسلان کو فون کرنے کا سوچا مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ کیا وہ اسے بھی اس اندھیرے میں گھسیٹے گی۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زہیر کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے اپنے عمل کی کتابیں دوبارہ کھولیں، ایک ایک آیت، ایک ایک طریقہ پڑھا، مگر ہر صفحہ جیسے خالی ہو چکا تھا۔ تحریریں غائب تھیں یا شاید زہیر نے چھین لی تھیں۔ تم جتنا زور لگا لو، اب میں تمہاری روح کے اندر بیٹھا ہوں۔ اچانک زہیر کی آواز اس کے کان میں سرگوشی بن کر آئی، تم نے دروازہ کھولا تھا، اب بند نہیں ہو سکتا۔ کاشفا نے آہستہ آہستہ لوگوں سے کٹنا شروع کر دیا، دوستوں کو جواب دینا چھوڑ دیا، کالج جانا کم کر دیا اور خود کو کمرے میں قید کر لیا۔
دن میں سوتی، رات میں جاگتی، کیونکہ زہیر اب صرف راتوں کو نہیں دن کو بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک رات کاشفا کسی سے بات کر رہی تھی جب اچانک زہیر نے دروازہ کھولا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ کاشفا نے چونک کر دروازہ بند کر دیا۔ کسی سے نہیں۔ اگلے دن امی نے ابو سے بات کی۔ یہ لڑکی بدل گئی ہے، اس کے کمرے میں کچھ ہے، کچھ غلط ہے۔ ابو نے کہا ہمیں کسی بزرگ یا عالم کے پاس لے جانا ہوگا۔ کاشفا یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے دروازے کے پیچھے بیٹھ کر زہیر سے کہا اگر انہوں نے مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کی تو؟ زہیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا تو انہیں تمہارا دکھ سہنا پڑے گا۔ اور اگلی صبح امی کی طبیعت بگڑ گئی، سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری۔ ہسپتال لے جایا گیا مگر ڈاکٹرز کچھ سمجھ نہ سکے۔ کاشفا جانتی تھی یہ زہیر تھا، اس نے یہ سب کیا تھا۔ وہ اب خطرناک ہو چکا تھا، نہ صرف کاشفا کے لیے بلکہ سب کے لیے، اور اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی، وہ دوبارہ ہاسٹل آ گئی تھی۔ ایک رات 2 بجے ہاسٹل کے کمرے میں ہلکی ہلکی کھسر پھسر گونج رہی تھی۔ کاشفا نیند سے جاگی مگر حرکت نہ کی۔ بیڈ کے نیچے کچھ سرکا۔ وہ بیگ جو دیوار کے ساتھ رکھا تھا دھیرے دھیرے اپنے آپ کھسکنے لگا۔ زپ کھلی اور اندر رکھی کتابیں باہر نکلنے لگی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر سلیقے سے ترتیب توڑی ہو۔ علینا جو دوسرے بیڈ پر سو رہی تھی چیخ اٹھی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کاشفا خاموش رہی۔ کاشفا کچھ بولو، یہ سب کیا ہے؟ علینا تقریباً رو پڑی۔ کاشفا نے کروٹ لی اور دھیرے سے کہا سچ وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، اور نظر وہی آتا ہے جسے دیکھنے کا حوصلہ ہو۔ علینا چپ ہو گئی جیسے اس نے کوئی اور ہی زبان سن لی ہو۔ اگلے صبح ہاسٹل میں ہلچل مچ گئی۔ وارڈن کے آفس کے باہر لڑکیاں جمع تھیں، سب کے لبوں پر ایک ہی شکایت تھی، اس کے کمرے سے آوازیں آتی ہیں، کوئی چیز خود سے چلتی ہے، ہم رات کو سو نہیں سکتے۔ وارڈن نے کاشفا کو بلایا، بیٹھو اور سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کاشفا خاموش بیٹھی رہی۔ کیا یہ سب تمہاری حرکت ہے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کاشفا کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ ہاسٹل تمہارے لیے نہیں رہا کاشفا، ہمیں افسوس ہے لیکن تمہیں جانا ہوگا۔ باہر نکلتے ہوئے کاشفا نے ارینا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ بچپن میں سنا تھا نا، سائے صرف دیواروں پر ہوتے ہیں، پر کچھ سائے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو سامان پہلے ہی پیک کیا جا چکا تھا، کوئی بھی قریب نہ آیا، سب دور کھڑے تھے، جیسے وہ ایک انسان نہیں کوئی خبر تھی، انجانی، پراسرار اور خطرناک۔ زہیر دروازے کے پاس کھڑا تھا، دھواں سا وجود، مسکراہٹ لبوں پر۔ میں نے کہا تھا تم تنہا نہیں رہو گی۔ کاشفا نے جواب نہیں دیا، بس بیگ اٹھایا اور چل پڑی۔ سڑک پر نکل کر وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ شام ڈھل رہی تھی، سائے لمبے ہو رہے تھے اور راستے سست پڑتے جا رہے تھے۔ ایک پرانا ڈھابا ملا جہاں صرف ایک آدھ جلا بلب تھا اور میز پر چائے کے 2 خالی گلاس۔ وہ وہاں بیٹھ گئی۔ ویٹر آیا تو کاشفا نے کہا 1 پراٹھا اور چائے۔ چائے آتے ہی اس نے ایک اخبار اٹھایا جو میز پر رکھا تھا، اشتہارات، خبریں اور ایک کونے میں ایک چھوٹا سا نوٹس، رہائش درکار ہے، پرسکون علاقے میں ایک الگ کمرہ دستیاب ہے، صرف خواتین کے لیے۔ اس نے پتہ لکھا، چائے ختم کی اور چل پڑی۔ پتہ اسے ایک سنسان علاقے میں لے گیا، اندھیری گلی، خاموش در و دیوار اور ایک پرانا دروازہ جس پر کوئی نام نہیں تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھلا اور ایک عورت نمودار ہوئی، بوڑھی مگر آنکھوں میں اجنبیت کی چمک۔ کمرہ چاہیے؟ ہاں، کچھ دن کے لیے۔ اوپر کا کمرہ خالی ہے، کرایہ وقت پر دینا، باقی ہم کچھ نہیں پوچھتے، تم بھی نہ پوچھنا۔ کاشفا نے سر ہلا دیا۔ اوپر کا کمرہ چھوٹا تھا، ایک بیڈ، ایک میز اور ایک بڑا آئینہ۔ جیسے ہی اس نے بیگ رکھا، زہیر ظاہر ہوا۔ تم نے اچھا انتخاب کیا، یہاں خاموشی ہے مگر خاموشی میں بھی آوازیں ہوتی ہیں۔ میں بس سکون چاہتی ہوں۔ سکون؟ وہ تم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا کاشفا۔ اب تم صرف ایک لڑکی نہیں، تم ایک حادثہ ہو۔ تم جہاں جاتی ہو کچھ نہ کچھ گرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے۔ کاشفا نے زور سے آنکھیں بند کی۔ میں صرف ایک زندگی چاہتی تھی، ایک چھوٹا سا گھر، ارسلان اور کچھ سکون۔ زہیر نے ہنستے ہوئے کہا، محبت تمہیں لے آئی یہاں تک، اب دیکھو محبت تمہیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ رات کو کمرہ بہت خاموش تھا، صرف پنکھے کی آواز اور کہیں دور کتے کے بھونکنے کی، مگر آئینہ وہ ہلکا سا ہل رہا تھا جیسے کسی نے پیچھے سے چھوا ہو۔ کاشفا نے تکیہ مضبوطی سے تھاما اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ آنکھ بند کرنے سے حقیقت ختم نہیں ہوتی، بس وہ کچھ دیر کے لیے نظر نہیں آتی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا جب کاشفا پرانی فائل کے کونے پر لکھے پتے کے مطابق اس سنسان علاقے میں پہنچی۔ سڑک کے آخری سرے پر صرف 3 گھر تھے، تینوں ایک جیسے خاموش۔ دروازے پر نام کی تختی تک نہ تھی۔
پہلا دروازہ بجایا تو کوئی جواب نہ آیا۔ دوسرے دروازے کے پار جھاڑیوں میں کچھ ہلا مگر وہم لگا۔ تیسرے دروازے پر دستک دی، دھڑک دھڑک کر دل کے ساتھ۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کی آنکھیں بظاہر مہربان تھیں مگر ان میں کوئی عجیب سی تھکن چھپی تھی۔ کمرہ چاہیے؟ جی، چند دن کے لیے۔ اندر آ جاؤ۔ کمرے کا فرش صاف، دیواریں پرانی اور کھڑکیوں پر سیاہ پردے۔ یہ تمہارا ہے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میری 3 بیویاں نیچے والے گھروں میں رہتی ہیں، انہیں تمہارے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے، وہ انسانوں کی خوشبو سے الرجک ہیں۔ کاشفا نے چونک کر کہا، تو پھر میں یہاں؟ میں مختلف ہوں۔ میں نے ایک بار انسانوں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ تم یہاں محفوظ ہو سکتی ہو اگر تم خاموش رہو۔ اس کا نام ایاز تھا، بات چیت میں نرمی، آداب میں لحاظ اور موجودگی میں سکون۔ کاشفا کو لگا جیسے کئی طوفانوں کے بعد کوئی پرسکون ساحل ملا ہے۔ پہلی رات کمرے میں نیند آ گئی، نہ دروازے بجے، نہ آئینے ہلے، نہ زہیر کی ہنسی۔ صبح جب وہ اٹھی تو ایاز نے خود ناشتہ لایا۔ یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا، بس وعدہ کرو دروازہ صرف میری دستک پر کھولنا۔ کاشفا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگر کبھی میری آواز کے علاوہ کوئی اور مانوس لگے تو سمجھ جانا کہ وہ میری بیویاں ہیں۔ وہ بدل سکتی ہیں اپنی آواز، چہرے اور شکل، بس دروازہ مت کھولنا۔ کاشفا نے کئی دن سکون سے گزارے۔ وہ لکھنے لگی، پڑھنے لگی، خود کو یاد آنے لگی۔ کبھی ایاز آ کر پوچھتا، تمہیں کچھ چاہیے؟ نہیں، صرف یہ سکون کچھ دن اور مل جائے۔ مگر امن کا یہ وقفہ زیادہ دیر نہ چلا۔ ایک شام کو جب وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، نیچے 3 سائے حرکت کر رہے تھے۔ تینوں عورتیں تھیں، قد لمبا، بال کھلے، لباس سادہ مگر قدموں کی چاپ زمین کو تھرتھرا رہی تھی۔ کاشفا نے نظریں چرا لیں، کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ مگر رات کو جیسے ہوا میں کچھ بدل گیا۔ ایک سرگوشی سنائی دی، تم یہاں ہو نا؟ ہمیں پتہ ہے۔ کاشفا نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، دروازے کی طرف نہ دیکھا۔ اسے ایاز کی بات یاد آئی، دروازہ صرف میری دستک پر کھولنا۔ اگلی صبح ناشتہ ایاز نے ہی لایا۔ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، کاشفا، میں ایاز ہوں، دروازہ کھولو۔ مگر آواز کچھ مختلف تھی، کچھ بناوٹی۔ کاشفا نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کل تم نے کہا تھا تمہاری آواز پہچان لوں گی، یہ وہ نہیں ہے۔ خاموشی۔ پھر ایک زوردار کہا گونجا، ہوشیار لڑکی ہو تم، لیکن ہم آسانی سے ہار نہیں مانتی۔ کاشفا کا جسم کانپنے لگا۔ وہ جانتی تھی جن زادیاں اسے تلاش کر چکی تھی۔ شام ہوتے ہی ایاز آیا، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں شرمندگی۔ معذرت، میں انہیں روک نہیں پایا، تمہیں چھپانا اب مشکل ہوگا۔ تو کیا میں یہاں بھی محفوظ نہیں؟ یہاں کوئی بھی مکمل محفوظ نہیں، مگر میں تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم مجھ سے بندھن باندھ لو۔ کاشفا نے چونک کر ایاز کی طرف دیکھا۔ بندھن؟ نکاح، ایک وعدہ، ایک تحفظ، جس سے میری بیویاں تمہیں اپنا تسلیم کر لیں گی یا کم از کم تمہیں مارنے کا ارادہ ترک کر دیں گی۔ کاشفا نے سر جھکا لیا۔ مجھے سوچنے دو۔ رات اس نے چھت کو تکتے ہوئے گزاری۔ زہیر کی ہنسی یاد آئی، ارسلان کا چہرہ، ہاسٹل کی تنہائیاں، اور اب یہ نئی پیشکش۔ سکون آسانی سے نہیں ملتا، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ کاشفا نے یہ بات پہلے بھی سمجھی تھی مگر اس بار قیمت کسی اور چیز کی مانگی جا رہی تھی۔ رات کا وقت، کمرے کی لائٹ بند، صرف باہر کی گلی میں چلتے قدموں کی آوازیں۔ ان قدموں میں ایک ردھم تھا، جیسے کوئی جادوئی دھن ہو جو نیند کو کھینچ کر باہر لے جا رہی ہو۔ کاشفا اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس نے پردے کے پیچھے سے باہر جھانکا۔ تینوں جنزادیاں گلی کے بیچ کھڑی تھیں۔ ان کے لمبے بال زمین پر گھسٹ رہے تھے، آنکھوں میں ایسی چمک جو اندھیرے کو چیر دے۔ ان کی سانسیں جیسے آسمان سے نیچے اتر رہی ہوں، بھاری، بوجھل اور بے رحم۔ ایک نے اونچی آواز میں کہا، ہمیں معلوم ہے تم کہاں ہو، انسان کی خوشبو دیواروں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دوسری ہنسی، جیسے چھتوں کو لرزا دینے والی کوئی صدا ہو۔ ایاز نے ہمیں دھوکہ دیا اور تم نے چھپ کر رہنے کی کوشش کی۔ کاشفا دروازے سے ہٹ گئی، دھڑکن تیز، ہاتھ لرزتے ہوئے۔ اسے ذیشان کی بات یاد آئی، دروازے پر دم کیا کرو، وہاں وہ سب سے کمزور ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی پرانی کتاب سے آیات نکالی اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دل میں استغفار، لبوں پر آیت الکرسی، اور تصور میں وہ تیز روشنی جو ہر تاریکی کو جلا ڈالے۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، باہر شور تھما۔ ایک نے کہا، یہ بچی ناپاک نہیں، یہ محفوظ کی گئی ہے۔ دوسری بولی، پھر بھی نیند آ رہی ہے۔ تیسری نے آہستہ سے سر ہلایا، چلو واپس چلتے ہیں۔ کاشفا نے دروازے سے کان لگا کر سنا، قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی، پھر مکمل خاموشی۔ ایک لمحے کے لیے وہ دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی، پیٹھ ٹھنڈی دیوار سے لگی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب سانس بحال ہو رہی تھی مگر دماغ میں سوالوں کا طوفان چل رہا تھا۔
ایاز جس نے اسے تحفظ کا وعدہ دیا تھا کہاں تھا؟ کیوں وہ ان کے سامنے کھڑا نہ ہوا؟ کیا وہ خود بھی ڈر گیا تھا؟ اگلی صبح ایاز آیا، اس کے چہرے پر تھکن تھی اور شرمندگی کا ہلکا سا سایہ تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں وقت پر نہیں پہنچ پایا، کچھ چیزیں مجھ سے بھی باہر ہو چکی ہیں۔ کاشفا نے اسے غور سے دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم مختلف ہو، مگر اب لگتا ہے سب ایک جیسے ہیں۔ ایاز نے سر جھکا لیا۔ میں اب بھی تمہیں بچانا چاہتا ہوں، مگر اس بار تمہیں فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ کمرے میں وہ ساری رات جاگتی رہی۔ زہیر کی موجودگی، ایاز کی خاموشی، جنزادیوں کی دھمکی، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا لگ رہا تھا، اور وہ خود بس ایک کھلا دروازہ تھی جس میں جو چاہے آ جا رہا تھا۔ صبح جب سورج نکلا اس کی روشنی میں عجیب اداسی تھی۔ کاشفا نے سوچا کیا روشنی بھی اب سچ نہیں رہی؟ دوپہر میں ایاز نے پھر ناشتہ لایا، مگر اس بار خاموشی کچھ گہری تھی۔ تم بدل رہی ہو، اس نے کہا۔ کبھی انسان تھی، اب کچھ اور بن رہی ہوں۔ کاشفا نے جواب دیا، یہ سب تم لوگوں کی دین ہے، میں تو صرف محبت چاہتی تھی، سکون، تھوڑا سا گھر۔ ایاز خاموش رہا، چند لمحوں بعد بولا، آج رات تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ان کے سامنے کھڑی ہو جاؤ یا چپ چاپ ان میں شامل ہو جاؤ۔ کاشفا نے اس جملے کو اپنے اندر کئی بار دہرایا۔ ان میں شامل ہونا؟ کیا وہ بھی اب جنزادیوں جیسی ہو جائے گی؟ شام ہونے سے پہلے اس نے پانی لیا، خود کو دھویا، صاف کپڑے پہنے اور پہلی بار مکمل قرآن کھولا۔ کئی صفحے ذہن میں محفوظ ہونے لگے، جیسے بچپن کی یادیں لوٹ آئی ہوں۔ دل میں ایک سکون آیا جو کسی انسان یا جن کی عطا نہیں تھی۔ رات ہوئی تو باہر گلی میں وہی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اب نکل آؤ، ہم انتظار نہیں کرتے، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ کاشفا نے دروازے کے سامنے جائے نماز بچھائی اور رکوع میں چلی گئی۔ ہر آیت کے ساتھ اسے اپنے اندر روشنی محسوس ہوئی، جیسے زہیر کا سایہ مٹ رہا ہو، جیسے دروازے پر اب کوئی دستک نہیں ہو، جیسے ایاز کی بے بسی ختم ہو رہی ہو، صرف خاموشی۔ اور اس خاموشی میں پہلی بار کاشفا کو سکون ملا۔ نقاب اترنے لگے تھے اور چہروں کے پیچھے اصل چہرے نظر آنے لگے تھے۔ اب فیصلہ قریب تھا اور کاشفا تیار تھی۔ دروازے پر ایک نرم سی دستک ہوئی، جیسے کوئی جانتا ہو کہ اندر موجود شخص بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ کاشفا نے چپ چاپ دروازہ کھولا۔ سامنے ایاز کھڑا تھا، ہاتھوں میں کوئی سامان نہیں، چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ نہ اضطراب، بس ایک عجیب سی سنجیدگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ کاشفا ایک طرف ہوئی، وہ اندر آ گیا اور آہستہ سے کمرے کے وسط میں بیٹھ گیا۔ میں اب یہ کھیل مزید نہیں کھیل سکتا، تم ہر دن ان کے نشانے پر ہو اور میں بے بس۔ کاشفا خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اگر تم محفوظ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، اس نے کہا، اور کمرے میں وقت رک گیا۔ کاشفا جیسے کسی اور دنیا میں جا چکی تھی۔ 3 بیویاں کافی نہیں تھیں؟ ایاز کی آنکھوں میں شعلے نہ تھے، صرف تھکن تھی۔ وہ میری دنیا کا حصہ ہیں، تم اس دنیا سے باہر ہو، تمہیں الگ رکھوں گا، تم رانی بنو گی۔ کاشفا کا دل بھاری ہوا۔ وہ جانتی تھی وہ اس گھر میں پناہ لینے آئی تھی، نہ کہ بندھن میں بندھنے۔ میں محبت کے لیے نہیں، سکون کے لیے یہاں آئی تھی، مجھے شادی نہیں، آزادی چاہیے۔ ایاز نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے کہا، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ یہ جملہ کاشفا کے لیے حیران کن تھا۔ جنوں کی دنیا میں وعدے اکثر دھوکہ ہوتے ہیں، مگر ایاز کا لہجہ سچا تھا۔ تم نے مجھے چھپایا، بچایا، اور اب چھوڑنے کو بھی تیار ہو۔ تم کیا ہو ایاز؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ جو تم چاہو وہ بن سکتا ہوں، مگر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کل صبح تمہیں تمہارے علاقے چھوڑ آؤں گا، تب تک دروازہ بند رکھنا، کسی آواز پر باہر نہ آنا۔ ایاز چلا گیا اور کمرے میں پھر وہی خاموشی پھیل گئی، لیکن آج کی خاموشی میں کوئی بوجھ نہ تھا۔ کاشفا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گلی ویران تھی، درخت ساکت اور آسمان پر ستارے خاموشی سے جھلملا رہے تھے۔ رات دیر تک وہ سوچتی رہی، کیا واقعی اسے اس سب سے نجات مل سکتی ہے؟ کیا وہ پھر سے ایک عام زندگی گزار سکتی ہے؟ اسے ارسلان یاد آیا، اس کی سادہ باتیں، اس کا ٹوٹا ہوا خواب۔ اگر تمہارے لیے کچھ کر سکی تو بس یہی ہے کہ میں خود کو آزاد کر سکوں۔ صبح ہوئی تو ایاز پہلے سے دروازے پر موجود تھا۔ چلو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ کاشفا نے سادگی سے اپنا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ رستہ ویران تھا، پتھر، درخت اور دھندلی دھوپ، سب خاموش تھے، جیسے انہیں معلوم تھا کہ ایک جن اور ایک انسان اب جدا ہونے والے ہیں۔ ایاز نے راستے بھر کچھ نہیں کہا، بس کبھی کبھار کاشفا کو دیکھ لیتا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ ہار جاتے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو وہ رک گیا۔ یہاں سے تم جا سکتی ہو، میں اب تمہارے قریب نہیں آؤں گا، زہیر کا سایہ بھی تم پر نہیں رہے گا۔ کاشفا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے سب کچھ اتنی آسانی سے چھوڑ دیا؟ میں کچھ بھی تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا،
تم نے اپنے لیے جو راستہ چنا میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ کاشفا نے تھوڑی دیر خاموشی سے ایاز کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، تم ان سب سے الگ تھے، میں یہ مانتی ہوں۔ وہ مڑی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ہر قدم کے ساتھ وہ اپنے ماضی سے دور ہو رہی تھی۔ زہیر، ذیشان، ہاسٹل، جنزادیاں اور ایاز۔ جب وہ اپنی گلی میں داخل ہوئی تو ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، ایک نئی شروعات کی خوشبو، لیکن اندر کہیں یہ احساس بھی زندہ تھا کہ یہ جنوں کی دنیا ہے، یہاں کوئی رخصتی آخری نہیں ہوتی، بس اگلے باب کی تیاری ہوتی ہے۔ سورج سروں پر آ چکا تھا جب کاشفا نے اپنے محلے کی تنگ گلی میں قدم رکھا۔ قدموں میں لرزش تھی، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے، ہر در و دیوار، ہر کھڑکی، ہر موڑ اسے ماضی کی کسی یاد میں کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ یہاں اس نے بچپن گزارا تھا، دوپٹہ باندھ کر چھت پر کبوتر اڑائے تھے، یہاں اس نے ارسلان کو پہلی بار آتے جاتے دیکھا تھا، اور یہاں سے وہ ایک روز خاموشی سے چلی گئی تھی، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ وہ دروازے تک پہنچی تو دل دھڑکنے لگا۔ دیوار پر وہی نام کی تختی، وہی خراشیں، جیسے وقت رکا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد ایک اجنبی چہرہ سامنے آیا۔ جی، یہ سلیم صاحب کا گھر ہے نا؟ میں ان کی بیٹی ہوں۔ مرد نے حیرت سے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، یہ گھر تو 2 مہینے پہلے ہی بک چکا ہے، اب یہاں ہم رہتے ہیں۔ کاشفا کی سانس جیسے اٹک گئی ہو۔ بیچا؟ لیکن کیوں، کیسے؟ وہ کچھ دیر گمسم کھڑی رہی، جیسے لفظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، پھر مڑ کر پیچھے کی طرف چلنے لگی، جب سامنے سے ایک مانوس آواز نے پکارا، ارے کاشفا تم؟ وہ رکی، نظریں اٹھائیں تو سامنے ہمسائی کھڑی تھی۔ خالہ آپ؟ بیٹا تم کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ سب پریشان تھے، تمہارے ابو نے کتنا رو رو کر برا حال کیا۔ کاشفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں گھر بیچ دیا گیا۔ خالہ نے ناک سکیڑی۔ ارے وہ دربان ہے نا، پاگل سا ہو گیا ہے، ہر کسی کو کہتا ہے کہ یہ گھر بک گیا ہے، کوئی اندر آئے ہی نہ۔ تمہارے گھر والے تو یہی ہیں، اندر جاؤ، دروازہ بجاؤ۔ کاشفا دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی، اب کی بار اس کے ہاتھ مضبوط تھے۔ دستک دی، چند لمحوں بعد اندر سے دروازہ کھلا اور سامنے کھڑی تھی اس کی چھوٹی بہن فریال۔ فریال کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی بھیگ گئیں۔ باجی، آپ کہاں تھیں؟ ہم سب سمجھے تھے کہ آپ… فریال کچھ نہ کہہ پائی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاشفا بھی آنسو روک نہ سکی، یہ وہ آغوش تھی جو سالوں بعد ملی تھی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ دیوار پر وہی فریم، پردے پر وہی پرانا دھاگا، اور ایک کونے میں امی، جن کی آنکھیں جیسے کسی پرانی دعا کی قبولیت سے روشن ہو گئیں۔ کاشفا میری بچی، انہوں نے لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ابو بھی آئے اور کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ رکا رہا، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو، خاموش معافی اور بے آواز شکر۔ کاشفا کو لگا جیسے وہ ایک طویل نیند سے جاگی ہو، جیسے وقت پیچھے پلٹ آیا ہو۔ دوپہر میں کھانے کی میز پر سب بیٹھے۔ امی نے کہا، ہم نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی یہ گھر نہیں بیچا۔ وہ دربان پاگل ہو گیا ہے، کسی دن گھر کے اندر ہی بند کر دے گا ہمیں۔ ابو نے نرمی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہم تمہارے منتظر تھے، روزانہ دروازے کی طرف دیکھتے تھے، ہمیں یقین تھا کہ تم آؤ گی واپس۔ کاشفا نے نظریں جھکا لیں، اسے وہ سب یاد آیا جو ان دنوں میں ہوا، زہیر، ذیشان، ہاسٹل، جنزادیاں، ایاز۔ دل ابھی تک سفر میں تھا، جسم واپس آ گیا تھا، مگر روح ابھی تک ان سناٹوں میں بھٹک رہی تھی جہاں سکون صرف وعدہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ رات کو اپنے پرانے کمرے میں لیٹی تو سب کچھ نیا لگا، بیڈ وہی، پردے وہی، مگر خواب بدل چکے تھے۔ نیند آئی مگر اس میں نہ زہیر تھا، نہ ایاز، نہ کوئی سایہ، صرف ایک خاموشی تھی اور ایک سکون جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھی۔ صبح کا سورج جب کھڑکی سے اندر آیا تو کاشفا نے پہلی بار روشنی میں آنکھیں کھولیں۔ اب اسے اپنے قدموں کی منزل خود طے کرنی تھی، مگر آج وہ ہار کر نہیں، ہوش کے ساتھ واپس آئی تھی۔ کاشفا نے ایک دن اچانک سب کچھ اپنے اندر دفن کر دیا، نہ زہیر کا خوف رہا، نہ ایاز کی پیشکش، نہ ارسلان کا ادھورا خواب۔ سب کچھ ایک پرانی کتاب کی طرح بند کر کے دل کی الماری میں رکھ دیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اگر زندگی کو اپنا غلام بنانا ہے تو پہلے اپنے اندر کے طوفان کو قابو کرنا ہوگا۔ اب وہ صرف ایک چیز چاہتی تھی، ایک نئی شناخت، ایک ایسا مقام جو اس کی ذات سے جڑا ہو، نہ کہ کسی جن کے سائے یا کسی مرد کے سہارے سے۔ میں ڈاکٹر بنوں گی، اس نے خود سے کہا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خالی آنکھوں میں عزم کی چمک پیدا کرتے ہوئے۔ پہلا قدم تھا دوبارہ تعلیم کا آغاز۔ کالج میں داخلہ لینا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ وہ دیر تک لائبریری میں بیٹھتی، نوٹس بناتی، سوالوں کو دوبارہ لکھتی اور بار بار اپنی ہی لکھی ہوئی لائنیں پڑھتی رہتی۔ جب بھی کسی صفحے پر تھکن کا سایہ آتا، وہ اپنے ماضی کی ایک جھلک یاد کرتی، کسی ویران کمرے میں جلتی موم بتی،
کسی سائے کی سرگوشی، کسی جن کی ہنسی، اور پھر قلم اور تیز چلنے لگتا۔ گھر والے اب اس کی بدلتی حالت کو محسوس کر رہے تھے۔ امی حیران ہوتی تھیں، یہی لڑکی جو راتوں کو جاگ جاگ کر چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی اب صبح سے شام تک مصروف ہے۔ ابو مسکرا کر کہتے، اب ہماری بیٹی صرف خواب دیکھتی نہیں، تعبیر بھی خود بناتی ہے۔ کئی بار رات کو پڑھتے ہوئے اسے نیند آ جاتی اور وہ کسی کتاب کے اوپر جھکی رہتی۔ امی آ کر اس کا سر سیدھا کر دیتی، کمبل اڑا دیتی اور ایک آیت پڑھ کر دم کرتی۔ ماضی کی باز گشت کا مدھم علاج۔ وقت گزرتا رہا، امتحان آئے، پسینہ بہا، ہاتھوں کی انگلیوں پر سیاہی چھپی اور آنکھوں کے نیچے سائے گہرے ہوتے گئے، مگر دل روشن رہا۔ بالآخر وہ دن آیا جب اس نے وائٹ کوٹ پہنا۔ کالج کی تقریب میں جب اس کا نام پکارا گیا تو سب نے تالیاں بجائیں، مگر اس کی نظریں صرف ان دو لوگوں پر تھیں جو سب سے پیچھے کھڑے تھے، اس کے ماں باپ۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے فخر کے، ابو کی چھاتی تن گئی تھی جیسے برسوں کا قرض اتر گیا ہو۔ کاشفا نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر آنکھیں بند کی اور دل میں بس اتنا کہا، یہ وہ روشنی ہے جو میں نے خود چنی، خود جلائی اور خود سنبھالی۔ گھر واپسی پر سب خوش تھے۔ امی نے خاص کھانے بنائے، ابو نے سب محلے داروں کو بلایا اور سب نے کاشفا کی محنت کو سراہا۔ شام میں جب سب بیٹھے تو امی نے نرمی سے کہا، بیٹا اب ایک اور خواب پورا کرنا ہے، شادی کا۔ ابو بھی مسکرائے، ہم تمہارے لیے ایک اچھا لڑکا دیکھ رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہے، نیک ہے، تم جیسا سنجیدہ مزاج رکھتا ہے۔ کاشفا نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، بس ایک وعدہ چاہیے۔ امی چونکی، کیسا وعدہ؟ بس یہ کہ اس بار سب سچ ہو، کوئی راز نہ ہو، کوئی سایہ نہ ہو، جو کچھ بھی ہو صاف ہو، سیدھا ہو۔ میں اب اور اندھیرے میں نہیں چل سکتی۔ امی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، بس یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں زندگی بھر کا سکون ملے۔ ابو نے سر ہلا کر کہا، اب تمہارے ارد گرد صرف روشنی ہوگی بیٹا۔ کاشفا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، یہ ان لمحوں کا اعتراف تھا جو وہ جھیل چکی تھی، اور ان روشنیوں کا استقبال تھا جو اب اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ زندگی نے نیا رخ لیا تھا، اب وہ پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی تھا ایک کہانی بن چکا تھا، اور اس کہانی کی ہیروئن اب اپنی اگلی کتاب لکھنے کے لیے تیار تھی۔ پنڈال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، بینر پر بڑے الفاظ میں لکھا تھا، خواتین کے لیے فلاحی ادارے کا سالانہ شو۔ سامنے اسٹیج پر سفید میز، نیلے پردے اور درمیان میں وہ نشست جہاں کاشفا مہمان خصوصی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ سفید کوٹ، متوازن انداز اور چہرے پر وہ وقار جسے حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ لڑی گئی تھی۔ سامعین میں بیٹھے لوگوں کی نظریں اس پر تھیں، ہر کوئی اس کی کامیابی سے متاثر، اس کی سادگی سے مروب اور اس کی شخصیت سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ تقریب کے آخر میں میزبان نے مائک ہاتھ میں لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال ہے جو اکثر ہم اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں۔ کاشفا نے سر ہلایا، چہرے پر خاموش اعتماد۔ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا جس پر یقین کرنا مشکل ہو، کوئی ایسا لمحہ جس نے زندگی بدل دی ہو؟ یہ سوال جیسے وقت کو روک دیتا ہے۔ کاشفا کا چہرہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، دماغ کے پردے پر ایک ایک منظر چمکنے لگا۔ زہیر، وہ دھواں دار وجود جس کی ہنسی اب بھی دل دہلا دیتی تھی، ذیشان بھائی جنہوں نے راستہ دکھایا مگر خود راستے میں ہی کھو گئے، قبرستان کی وہ خاموش راتیں، وہ دائرے، وہ سانسیں جو کسی اور ہی دنیا کی تھیں، ایاز جس کی پیشکش میں مہربانی تھی مگر پس منظر میں اسرار چھپا تھا، جنزادیاں جن کی چاپ اب بھی کبھی کبھی خواب میں سنائی دیتی تھیں۔ ایک پل کے لیے کاشفا نے خود کو پھر سے اس دروازے کے پیچھے پایا جہاں وہ سانس روکے بیٹھی تھی، دراڑ سے گزرتی ہوا سے کچھ پڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، وہ مسکراہٹ جو ان لوگوں کے لیے تھی جو حقیقت جانتے ہیں مگر اسے راز رکھنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ نہیں، اس نے مائک تھاما، میری زندگی بالکل سادہ رہی ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں جس پر یقین نہ کیا جا سکے۔ یہ کہتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، چمکتے چہرے، تعریفوں کے جملے اور نگاہوں میں بے پناہ عزت۔ کاشفا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اس کے دل میں ایک نرمی اتر آئی، نہ کسی کو قائل کرنا تھا نہ خود کو ثابت کرنا۔ اسٹیج سے اترتے وقت وہ رکی چند لمحے کے لیے، لگتا تھا جیسے وہ کسی کو محسوس کر رہی ہو۔ ہال کے ایک کونے میں روشنیوں سے دور جیسے کوئی کھڑا تھا، ایک نامکمل سا سایہ، بس اتنا محسوس ہوا جیسے دھند میں ایک آشنا چہرہ ہو، ایاز۔ نہ اس نے کچھ کہا نہ کاشفا نے، صرف ایک نظر ملی تھی، جیسے کسی ادھوری کتاب کا آخری صفحہ جو پڑھا نہیں جاتا بس محسوس ہوتا ہے۔ کاشفا چل دی گاڑی کی طرف، رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے کھیلنے لگی، آسمان پر چاند مکمل تھا، جیسے کہانی مکمل ہو گئی ہو، مگر سچ یہ تھا کہ حقیقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زہیر اب خاموش تھا، ایاز کہیں نہیں تھا، جنزادیاں گم ہو چکی تھیں،
لیکن وہ دنیا، وہ خاموش طوفان اب بھی کہیں موجود تھا۔ کاشفا جانتی تھی سچ کچھ وقت کے لیے چھپ سکتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ سایہ جیسے روشنی کے پہلو میں چھپا رہتا ہے، ویسے ہی کچھ حقیقتیں دل کی تہہ میں چھپی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی جب روشنی کم پڑتی ہے وہ سائے پھر سے لمبے ہونے لگتے ہیں۔ کاشفا نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، سیٹ بیلٹ لگائی اور آئینے میں ایک بار خود کو دیکھا۔ اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا، صرف وہ اور اس کی کہانی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔